اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کے اس لیکچر میں ہم سینٹینس کے دو اہم پارٹس جیسا کہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کی وضاحت اور ان کے اقسام یا پارٹس پر ڈسکشن کریں گے. سو لیٹ اسٹارٹ. ہر مکمل سینٹینس کے دو اہم حصے ہوتے ہیں، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. سبجیکٹ کو اردو میں مبتدا اور پریڈیکیٹ کو خبر کہا جاتا ہے. سبجیکٹ سینٹینس کا وہ حصہ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ سینٹینس کس کے بارے میں ہے یا کس کے متعلق بات کی جا رہی ہے. پریڈیکیٹ یہ جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ سبجیکٹ کیا کر رہا ہے یا اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. سمجھنے کے لیے یہاں چند سینٹینسز دیے گئے ہیں. ان سینٹینسز کو پڑھیے. ایگزامپل نمبر 1، شی از کوکنگ ڈنر. یہ سینٹینس دو حصوں پر مشتمل ہے. شی اور از کوکنگ ڈنر. یہاں شی سبجیکٹ یعنی مبتدا ہے کیونکہ یہ سینٹینس کا وہ حصہ ہے جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے، اور از کوکنگ ڈنر پریڈیکیٹ ہے. یہ اس سینٹینس کا وہ حصہ ہے جو بتاتا ہے کہ سبجیکٹ کیا کر رہا ہے. ایگزامپل نمبر 2، عمران ہیز فنشڈ ہیز ہوم ورک. یہ سینٹینس بھی دو حصوں پر مشتمل ہے. عمران اور ہیز فنشڈ ہیز ہوم ورک. یہاں عمران سبجیکٹ یعنی مبتدا اور ہیز فنشڈ ہیز ہوم ورک پریڈیکیٹ یعنی خبر ہے. ایگزامپل نمبر 3، ہی لائکس ٹو پلے کرکٹ. پہلے دو سینٹینسز کی طرح یہ سینٹینس بھی دو حصوں پر مشتمل ہے، ہی اور لائکس ٹو پلے کرکٹ. یہاں ہی سبجیکٹ یعنی مبتدا ہے اور لائکس ٹو پلے کرکٹ پریڈیکیٹ یعنی خبر ہے. امید ہے اب آپ جان چکے ہوں گے کہ سینٹینس دو پارٹس سبجیکٹ اور ورب پر مشتمل ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پر پریکٹس کے لیے چند سینٹینسز دیے جا رہے ہیں. آپ نے ان سینٹینسز میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ معلوم کر لینے ہیں. The sun rises in the east. They went to the market yesterday. اسرار plays cricket in park. یاد رکھیے ہر مکمل جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. سبجیکٹ وہ حصہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، اور خبر وہ حصہ ہوتا ہے جو سبجیکٹ کے متعلق کچھ بتائے. اب ہم پہلے سبجیکٹ کے پارٹس اور اس پر ڈسکشن کے بعد پریڈیکیٹ اور پریڈیکیٹ کے پارٹس پر ڈسکشن کریں گے. سینٹینس کا سبجیکٹ ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو سکتا ہے. سمجھنے کے لیے یہ سینٹینس پڑھیے. ایگزامپل نمبر 1، احمد پلیز کرکٹ ان پارک. یہاں سبجیکٹ صرف ایک لفظ احمد پر مشتمل ہے. ایگزامپل نمبر 2، the University of Peshawar has many computers. یہاں سبجیکٹ the University of Peshawar ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہے. ان ایگزامپل کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سبجیکٹ ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو سکتا ہے. درج ذیل سینٹینس کو پڑھیے اور ان میں یہ معلوم کر لیں کہ سبجیکٹ کتنے الفاظ پر مشتمل ہے. احمد reads English, عرفان and اکرام are friends. جب سبجیکٹ ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو تو اسے کمپلیٹ سبجیکٹ کہتے ہیں. سینٹینس دوبارہ پڑھیے. The University of Peshawar has many computers. اس سینٹینس میں The University of Peshawar کمپلیٹ سبجیکٹ ہے کیونکہ یہ ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہے. اسینشل یا کور پارٹ. چاہے سبجیکٹ جتنا بھی لمبا ہو، اس کا ایک سینٹرل پارٹ ضرور ہوتا ہے. اس سینٹرل پارٹ کو کور یا اسینشل پارٹ کہتے ہیں.
سمجھنے کے لیے سینٹینس پڑھیے. A large computing machine in constant use requires servicing every day. یہ سینٹینس دو پارٹس پر مشتمل ہے. A large computing machine in constant use our requires servicing every day. پہلا پارٹ A large computing machine in constant use complete subject ہے اور مشین اس کا سینٹرل پارٹ ہے. یہ سینٹینس کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے. ٹائپس آف سبجیکٹ. سینٹینس کے اسٹرکچر کے لحاظ سے سبجیکٹ کے دو اقسام ہے. سمپل سبجیکٹ اور کمپاؤنڈ سبجیکٹ. سمپل سبجیکٹ سینٹینس کا سب سے اہم لفظ یا مرکزی حصہ ہوتا ہے. سمجھنے کے لیے سینٹینس کو پڑھیے. ایگزامپل نمبر 1. لارج کمپیوٹنگ مشین ان کانسٹنٹ یوز ریکوائرز سروسنگ ایوری ڈے. یہ سینٹینس دو پارٹس پر مشتمل ہے. A large computing machine in constant use our requires servicing every day. یہاں A large computing machine in constant use complete subject ہے اور مشین اس کا simple subject ہے. Example number 2. The University of Peshawar has many computers. یہ سینٹینس بھی دو پارٹس پر مشتمل ہے. The University of Peshawar and has many computers. یہاں The University of Peshawar complete subject ہے اور یونیورسٹی اس کا مرکزی حصہ ہے یعنی سمپل سبجیکٹ. ایکسرسائز. درج ذیل سینٹینسز میں سمپل سبجیکٹ یا سینٹرل پارٹ معلوم کریں. A boy of our school got first position. A group of students was standing on road. کمپاؤنڈ سبجیکٹ. کمپاؤنڈ سبجیکٹ دو یا دو سے زیادہ سبجیکٹس پر مشتمل ہوتا ہے. یہ سبجیکٹس کنجنکشن اینڈ اور کے ذریعے ملتے ہیں اور ان کا وہ ایک ہوتا ہے. سمجھنے کے لیے سینٹینس پڑھیے. The National Assembly and Senate passed a new act. یہاں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کمپاؤنڈ سبجیکٹ ہے. یہ دو سبجیکٹ نیشنل اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہے اور اینڈ سے جڑے ہوئے ہیں جو کہ کنجنکشن ہے. ہم نے سینٹینس کے پہلے حصے میں سبجیکٹ کو سمجھ لیا. اب ہم سینٹینس کے دوسرے حصے پریڈیکیٹ اور اس کے پارٹس کو سمجھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سمجھنے کے لیے سینٹینس پڑھی. فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس پلانڈ اے نیو کلاس اسکیجول. یہ سینٹینس دو پارٹس پر مشتمل ہے. فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس پلانڈ اے نیو کلاس اسکیجول. یہاں پلانڈ اے نیو کلاس اسکیجول پریڈیکیٹ ہے کیونکہ یہ سبجیکٹ فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے. پریڈیکیٹ بھی مختلف پارٹس ہوتے ہیں. پریڈیکیٹ درج ذیل پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے. ورب اور کمپلیمنٹس. سینٹینس کے پریڈیکیٹ میں صرف ایک لفظ جیسے ورب یا ایک سے زیادہ الفاظ جیسے ورب اور کمپلیمنٹس آ سکتے ہیں. سمجھنے کے لیے یہ سینٹینس پڑھیے. ایگزامپل نمبر 1. احمد فلیز. یہاں پریڈیکیٹ صرف ایک لفظ پلیز پر مشتمل ہے اور فلیز ورب ہے. ایگزامپل نمبر 2. احمد فلیز کرکٹ. یہاں پریڈیکیٹ دو الفاظ پلیز اور کرکٹ پر مشتمل ہے. یہاں پلیز ورب اور کرکٹ آبجیکٹ ہے. کمپلیٹ پریڈیکیٹ. درج بالا ایگزامپلس پڑھ کر یہ معلوم ہوا کہ پریڈیکیٹ ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو سکتا ہے. ایسے پریڈیکیٹ کو جو ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو کمپلیٹ پریڈیکیٹ کہا جاتا ہے. سمجھنے کے لیے یہ سینٹینس پڑھیے. اسرار ریڈز انگلش. اس سینٹینس میں اسرار سبجیکٹ اور ریڈز انگلش پریڈیکیٹ ہے. یہاں یہ کمپلیٹ پریڈیکیٹ ہے. یہ ایک سے زیادہ یعنی دو الفاظ جن میں ریڈز ورب اور انگلش آبجیکٹ ہے. پارٹس آف آ پریڈیکیٹ. پریڈیکیٹ دو پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے. ورب یا سمپل پریڈیکیٹ
اور کمپلیمنٹ. اب ہم ان ٹائپس پر ڈسکشن کرتے ہیں. ورب اسٹرکچر کے لحاظ سے ورب دو قسم کا ہوتا ہے: سمپل ورب، کمپاؤنڈ ورب. سمپل ورب یہ پریڈیکیٹ کا مرکزی لفظ یا لفظوں کا گروپ ہوتا ہے. اگزامپل: یہ سینٹینس پڑھی، فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس پلانڈ اے نیو کلاس اسکیجول. یہ سینٹینس دو حصوں پر مشتمل ہے: فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس پلانڈ اے نیو کلاس اسکیجول. یہاں پلانڈ اے نیو کلاس اسکیجول کمپلیٹ پریڈیکیٹ ہے اور پلانڈ سمپل پریڈیکیٹ ہے، کیونکہ یہ پورے پریڈیکیٹ کا مرکزی اور اہم لفظ ہے. کمپاؤنڈ ورب. کمپاؤنڈ ورب دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ ایک ہی سبجیکٹ کے ساتھ کنجنکشن کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں. اگزامپل: فرحان established schools and worked on government committees. یہاں established and worked compound verb ہے. پارٹس آف a predicate. predicate کے پہلے حصے verb یا simple predicate پر ڈسکشن کرنے کے بعد اب ہم predicate کے دوسرے حصے complements کی طرف بڑھتے ہیں. So let's start. complements کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سینٹینسز میں صرف سبجیکٹ اور ورب سے مکمل سوچ کا اظہار نہیں ہوتا. سینٹینس کو مکمل بنانے کے لیے کچھ مزید الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے. ان الفاظ کو کمپلیمنٹس کہا جاتا ہے. ایگزامپلس: شی تھینکس. یہاں شی سبجیکٹ ہے اور تھینکس ورب. یہ مکمل سوچ کا اظہار کر رہا ہے. ایوری باڈی لیفٹ. ایوری باڈی سبجیکٹ ہے اور لیفٹ ورب. یہ بھی مکمل سوچ کا اظہار کر رہا ہے. لیکن زیادہ تر سینٹینسز میں صرف سبجیکٹ اور ورب کافی نہیں ہوتے. ان میں کچھ مزید الفاظ ہوتے ہیں جو میننگ کو مکمل کرتے ہیں. ان الفاظ کو کمپلیمنٹس کہا جاتا ہے. ایگزامپلس: شی ہینڈڈ می اے نوٹ. یہاں می اور اے نوٹ کمپلیمنٹس ہے جو سبجیکٹ اور ورب کا مطلب مکمل کر رہے ہیں. عرفان از دا کلاس پریزیڈنٹ. یہاں کلاس پریزیڈنٹ کمپلیمنٹ ہے. ایکسرسائز: نیچے دیے گئے سینٹینسز کو پڑھ کر ان میں کمپلیمنٹس ڈھونڈیے. The best ones are these. She called me lazy, who appointed him leader. نوٹ: جو الفاظ صرف ورب کی وضاحت کرتے ہیں جیسے ایڈورب وہ کمپلیمنٹس نہیں ہوتے. صرف ناؤن، پروناؤن اور ایڈجیکٹیو کمپلیمنٹس ہو سکتے ہیں. ایگزامپلس: ریما از ہیئر. یہاں ہیئر ایڈورب ہے، کمپلیمنٹ نہیں ہے. عرفان از اے ٹیچر. یہاں ٹیچر ناؤن ہے لہذا یہ کمپلیمنٹ ہے. شی از ینگ. یہاں ینگ ایڈجیکٹیو ہے لہذا یہ کمپلیمنٹ ہے. ٹائپس آف کمپلیمنٹ. کمپلیمنٹس کے تین اقسام ہے: آبجیکٹ، آبجیکٹ کمپلیمنٹ، سبجیکٹ کمپلیمنٹ. آبجیکٹ وہ چیز یا شخص جو ورب کا ایکشن ریسیو کرتا ہے اسے آبجیکٹ کہتے ہیں. کائنڈس آف آبجیکٹ. آبجیکٹ کے درج ذیل کائنڈس ہے: ڈائریکٹ آبجیکٹ، انڈائریکٹ آبجیکٹ، کمپاؤنڈ آبجیکٹ. ڈائریکٹ آبجیکٹ. ڈائریکٹ آبجیکٹ سے مراد وہ آبجیکٹ ہے جو سیدھا ورب کا افیکٹ لیتا ہے اور وٹ یا ہوم کا جواب دیتا ہے. ایگزامپلس: I took عمیر with me. یہاں عمیر ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے کیونکہ یہ یہاں whom کا جواب دے رہا ہے. I took whom. عمیر has written as composition. کمپوزیشن ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے کیونکہ یہ یہاں what یعنی کیا کا جواب دے رہا ہے. عمیر has written what. انڈائریکٹ آبجیکٹ.
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद वो शख्स या चीज़ है जिसके लिए काम किया गया हो। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। एग्जाम्पल, फादर प्रॉमिस्ड मी अ कार। यहाँ मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये कार उसके लिए है। मजीद यहाँ मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लगा दिया गया है। और एग्जाम्पल, ही गिव्स अस परमिशन। यहाँ अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कंपाउंड ऑब्जेक्ट, कभी कभी ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, इसे कंपाउंड ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स, ही गेव मी एंड इजहार सेवरल सजेशंस। यहाँ मी और इजहार कंपाउंड ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कुछ वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट के अलावा एक और कॉम्प्लीमेंट भी लगता है जो ऑब्जेक्ट की वजाहत करता है, इसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल्स, दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन। यहाँ चेयरमैन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये हिम की वजाहत कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, यू मेड मी एंग्री। यहाँ एंग्री ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये मी की कंडीशन बताता है। कॉमन वर्ब्स जहाँ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लगाया जाता है, elect, appoint, name, choose, render, make, consider, etc. Exercise, दर्ज sentences में object complement ढूंढिए। The dog licked the dish clean. The barber cut my hair short. We thought the clown funny. Subject complement, वो complement जो सब्जेक्ट की वजाहत करते हैं उन्हें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ये सिर्फ लिंकिंग वर्ब्स के बाद आते हैं। कॉमन लिंकिंग वर्ब, कॉमन लिंकिंग वर्ब जिनकी सूरत में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लगाया जाता है, ये है एम, एज, आर, वाज, वर, बिकम, सीम, ग्रो, अपीयर, लुक, फील, स्मेल, टेस्ट, रिमेन,